آخر میں جو ہم نے آیت پڑھی قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ خبیث اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر گندگی کا ڈھیر ہے تو اس سے خوشبو کا ایک قطرہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، کیونکہ خبیث چیز خبیث ہے اور پاکیزہ چیز پاکیزہ ہے، خواہ تھوڑی ہو۔ اسی طرح حرام کمائی سے حلال کمائی اللہ کے نزدیک زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے۔ اگر ناپاک چیز زیادہ بھی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ویلیوڈ نہیں ہے۔ چیز قلیل ہو مگر حلال اور نفع اس کثیر سے بہتر ہے جو حرام اور نقصان دہ ہو۔ مسلم احمد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کم ہو اور کفایت کرے وہ اس زیادہ سے بہتر ہے جو غافل کر دے۔ جیسے کہ حلال پیسہ کم آ رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اور بھی نعمتیں گھر میں آئیں، لیکن ان کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا پڑے گا، تو بے شک تھوڑا ہو پر حلال ہو۔ پھر اسی طرح سے بدکار اور نافرمان آدمی خواہ کثرت میں زیادہ ہوں لیکن نیک، صالح اور مومن بندے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں خواہ تعداد میں کم ہوں۔ تو اس آیت میں ہم نے بہت ہی اہم سبق سیکھا کہ خبیث چیز خبیث ہے اور پاکیزہ چیز پاکیزہ ہے خواہ وہ تھوڑی ہو۔ خبیث چیز وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور پاکیزہ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بس ڈرو اللہ سے اے عقل والوں، تم خبیث اور طیب کا فرق جانو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور مومن خبیث چیزوں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ ناپاک کا انجام برا ہے اور پاک کا اہتمام اچھا اور نتیجہ کامیابی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، یعنی ان چھپی چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبد لکم، ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، بری لگے تم کو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں کے متعلق غیر ضروری سوال نہ کرو، پھر ایسا نہ ہو کہ جواب اس کے متعلق ایسا آ جائے کہ تم کو برا لگے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے تمام مومنین سے مخاطب ہیں، اپنے مومن بندوں کو ادب سکھا رہے ہیں کہ انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے جن کے بارے میں سوال کرنے اور کریٹ کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سوال کے جواب میں اگر ان باتوں کو ظاہر کر دیا جائے تو انہیں بری لگیں اور ان کا سننا ان کے لیے گراں ہو۔ یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، نہ تم پوچھو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تم کو تو بری لگے تم کو۔ تسؤکم سے مراد یہاں پر کہ ان کا جواب برا لگے، دوسری مراد پھر اس جواب کے ساتھ عمل کرنا مشقت کی چیز بن جائے، یعنی جو حکم تمہیں پھر اس جواب کی شکل میں ملے گا اس کا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، وہ عمل مشقت کی چیز بن جائے۔ یعنی اگر تم بلا ضرورت سوال کرو گے اور اس کا جواب تمہاری آسانی کے خلاف اتر آیا تو خواہ مخواہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور پھر نہ ماننے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان قرار پاؤ گے۔ وَإِنْ، اور اگر تسألو، تم سوال کرو، عنہا، ان کے بارے میں، حینا، جس وقت، یا جب کہ، ینزل، اتارا جا رہا ہے، القرآن، قرآن،
تبدا لکم، ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کا نزول بند ہو گیا، تو اب ایسے سوال ناپسندیدہ ہیں، وہ اس لیے کہ وہ تم کو کلیئر ہی نہ ہوں گے، ان کی وضاحت کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی آسمانی تعلیم نہ آئے گی۔ ایسے سوال جس میں وحی آنا چاہیے، یعنی جو تمہاری ہدایت کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، حرام اور حلال الحمدللہ واضح ہے، کوئی سوال کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن دین میں کچھ گرے ایریاز ہیں، یعنی اس پر دین خاموش ہے، تو اس کو ویسے ہی لے لو جیسے بظاہر حکم تمہیں دیا گیا ہے، کیونکہ جو بھی شخص ایسے سوال کرے گا وہ اپنی انرجیز کو ضائع کرے گا، یعنی اپنی طاقتوں کو فضول چیزوں میں ضائع کرے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کثرت سوال اور بے فائدہ سوال کی ممانعت کی ہے۔ اس بارے میں بہت سی روایات آتی ہیں جس میں اس حکم کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس طرح کا خطبہ کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا تھا، اگر تم اسے جان لو جسے میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ صحابہ نے یہ سن کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور زار و قطار رونے لگے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں بہت ہی گہرائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی طور پر بہت سے ایسے امور بتائے گئے تھے کہ اگر وہ عوام کو پتہ چل جائیں تو وہ ہنسنا کم کر دیں اور وہ روئیں زیادہ، یعنی وہ دنیا میں زیادہ غمگین رہتے اپنی آخرت کو لے کر اور وہ روتے زیادہ۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے یہ سن کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ فلاں شخص ہے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، کیونکہ اس شخص نے آخر میں اپنے والد کے بارے میں پوچھا تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا والد کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کے بارے میں بتایا، اور پھر وہ جو جواب اس کو ملا وہ جواب اس کو اچھا نہیں لگا۔ اسی موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ تم ایسے سوال پوچھتے ہی کیوں ہو، کہ جب ان کا جواب اترے تو تم کو ہی برا لگے، جب اس کی وضاحت بتائی جائے تو تم کو ہی بری لگے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کثرت سے سوال پوچھے، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر فرمانے لگے، آج تم مجھ سے جو بھی سوال پوچھو گے تو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ یہ سن کر صحابہ ڈر گئے کہ شاید کوئی معاملہ پیش نہ آنے والا ہو۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو محسوس ہوا کہ ہر شخص اپنے کپڑے میں سر چھپائے رو رہا ہے۔ ایک شخص نے خاموشی توڑی، اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو اسے اس کے غیر باپ کی طرف منسوب کیا جاتا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور برے فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے، اسی لیے سیدنا عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے یہ اقرار کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور ہم برے فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خیر اور شر کا جیسا منظر آج دیکھا ہے، کبھی اس طرح کا اچھا یا برا منظر نہیں دیکھا۔ مجھے آج جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے انہیں دیوار سے بھی قریب دیکھا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا جو اختتام ہے اس میں ہمیں فوکس کروایا گیا ہے اپنے انجام پر،
کہ آج اگر کسی چیز کی فکر ہونی چاہیے تو وہ کیا کہ میرا انجام کیا ہو۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاقاً سوال پوچھا کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ میرا باپ کون ہے، کسی کی اونٹنی گم ہو جاتی تو وہ پوچھتا میری اونٹنی کہاں ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ۔ اگر تم یہ بات قرآن کے نزول کے وقت پوچھتے تو تم پر اس کو ظاہر کر دیا جاتا۔ لیکن پھر بھی ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ممکن ہے تمہارے سوال کی وجہ سے کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے جس میں تمہارے لیے ہی سختی اور تنگی ہو۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی، مگر اس کے سوال کرنے کے باعث حرام قرار دے دی گئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا تھا، لیکن کسی انسان کے سوال کرنے پر اس کو حرام کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ سائل نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج واجب ہو جاتا، اور اس وقت یعنی تم نبھا نہیں سکتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو، یعنی اس کا جب تک میں ذکر نہ کروں، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو، اور جس کام کا حکم دوں اسے جہاں تک ہو سکے بجا لاؤ، کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں تھوڑا سا اضافہ آپ کو مل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے تم رک جاؤ، اور جس کام کا میں تمہیں حکم دوں جہاں تک تمہاری استطاعت ہو اس کو بجا لاؤ۔ زیادہ سوال مت کرو، کیونکہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور پیغمبروں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کے لوگ تباہ ہو گئے۔ ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، یعنی ٹھیک طرح سے بجا لاؤ، اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں ان کے پاس نہ پھٹکو، یعنی ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اس کو بھول لاحق ہو، لہٰذا ان کی کرید نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پر خاموش ہیں، ہمارا دین اس پر خاموش ہے، بغیر اس کے کہ اس کو بھول لاحق ہو۔ اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حکم بتانا بھول گئے ہیں یا اس چیز کے بارے میں بتانا بھول گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خاموش ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے درگزر فرمایا ہے، اس میں آسانی فرمائی ہے، اسی لیے اس کی کرید نہ کرو۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عنہا، درگزر کر دیا اللہ نے اس سے۔ اس حصے کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ماضی میں اگر اس طرح کے سوال ہوئے ہیں تو اللہ نے اس سے معاف کر دیا، کیونکہ اسی طرح کی ملتی جلتی آیت ہم
پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. آیت 95 سورہ المائدہ میں آیا ہے عفا اللہ عما سلف، یعنی جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا. لیکن یہاں ٹیکسٹ کچھ مختلف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عنہا. تو مفسرین کہتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ ماضی میں اگر اس طرح کے سوال ہوئے ہیں تو اللہ نے اس سے معاف کر دیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ جن احکامات پر اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے اس پر درگزر فرمایا ہے، یعنی اس پر کوئی پوچھ نہیں ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں جس کے بیسس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ پہلے کہتے ہیں اب تک جو ہو چکا اللہ نے اس سے درگزر کر دیا. جن احکامات پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر درگزر فرمایا. کچھ پوچھ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، وہ بردبار ہے. تو بہت اہم آیت ہے، اور اس آیت میں بہت ہی اہم حکم ہم سب کو واضح کیا گیا، اور اس کو ہمارے ایمان کا تقاضا کہا گیا کہ ایمان والوں ایسے سوال مت کیا کرو جن چیزوں کو اللہ نے چھپا دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے ظاہر کر دے تو وہ تم کو ہی بری لگے. ایک ادب ہے جو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ دین کے احکامات کو کریدتے ہیں. مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے. اب آپ دیکھیے بال کتنی باریک چیز ہے. اب اگر کوئی اس کی کھال اتارنے کی کوشش کرے گا تو اسے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس آیت میں کثرت سوال اور بے فائدہ سوال کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ممانعت کر دی ہے. یعنی ایسے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیا کرو جن میں نہ تمہارا کوئی دینی فائدہ ہو اور نہ دنیاوی فائدہ، کیونکہ خواہ خواہ سوال پوچھنے سے انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے یا پھر اس پر کوئی پابندی عائد ہو جاتی ہے. اور اس بات کی وضاحت میں ہم نے بہت ساری احادیث بھی پڑھی الحمدللہ. تو کثرت سوال سے اور بے فائدہ سوال سے خود کو بچانا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سألہا، تحقیق سوال کیا تھا ان کے بارے میں قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم پھر اصبحوا، وہ ہو گئے، بہا ساتھ ان کے، کافرین، کافر. اس آیت میں بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، اور ان کا حال یہ تھا کہ اپنے انبیاء سے ایک چیز کے بارے میں کریٹ کر سوال کرتے، اور جب وہ حرام قرار دے دی جاتی تو اس حکم پر عمل نہ کرتے. اس طرح دونوں حالتوں میں نافرمان ٹھہرتے، اور یہ ساری آفت کثرت سوال سے پیش آتی. اس طرح کے سوال کرنے کی عادی قوم یہود تھی. یہ یہودی تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر کر کے انہیں پریشان کر رکھا تھا، جیسا کہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں. جب یہود کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کثرت سوال سے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں. یہی زیادہ سوال کرنے کا نقصان ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے دین میں کچھ حکم اجمالاً بیان ہوتے ہیں، یعنی شارٹلی بیان ہوئے ہیں، تو اس کے مختصراً بیان ہونے ہی میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب قرآن و سنہ میں واضح نہیں ہوتا، یعنی کوئی واضح حکم موجود نہیں ہوتا، تو اس معاملے میں اجتہاد کیا جاتا ہے. لیکن یہ اجتہاد حتمی نہیں ہوتے. کوئی اگر ان اجتہاد کو نہ مانے تو ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ ہے وہ یہ کہ قرآن و سنہ کی روشنی میں اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اجتہاد غلط ہو جائے. بہرحال اجتہاد کرنے والے کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے. صحیح اجتہاد کرنے والے کو دوہرا اجر، اور غلطی کرنے والے مجتہد کو ایک اجر ملتا ہے. وہ ایک اجر اس کو کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کوشش کی. اس کی کوشش کی بنا پر اس کو اجر سے محروم نہیں کیا جاتا. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے تھے،
پھر انہی باتوں کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس آیت سے بھی کیا سبق ملتا ہے کہ دین جتنا سہل ہے الحمدللہ اس کو ایسے ہی لینا ہے اور خود کو بہت زیادہ سوالات کرنے سے بچانا ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ اب آپ دیکھیے کہ لوگ کیوں زیادہ سوال کرتے ہیں۔ زیادہ تر وجہ صرف اور صرف بحث اور مباحثہ کرنا ہے، اور یہ کثرت سوال عمل کے لیے نہیں ہوتا۔ جس کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ سوال نہیں کرتا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم کون سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم وہ سوال کر سکتے ہیں جس کا تعلق اپنی ذات سے ہو۔ پھر یہ کہ اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہم سوال کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی علم ہمیں کنفیوز کر رہا ہو تو ہم ایسا سوال اپنے علماء سے، اپنے رہنما سے، اپنے استاد سے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ علم کا ادب ملحوظ خاطر رہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے بھی ہم سوال کر سکتے ہیں، یعنی ہم جب بھی کوئی سوال کریں تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ مطلوب اللہ کی رضا ہے۔ ہم کسی عمل کے بارے میں سوال کریں تاکہ وہ عمل ہم اچھے سے کر سکیں اور اللہ کی رضا کو پا سکیں۔ پھر یہ کہ غیر ضروری سوال سے بچنا ہے۔ پھر ایسے سوالوں سے بھی بچنا ہے جس میں مقصد علمیت کو ظاہر کرنا ہو، اور اسی طرح سے جو سوال آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، یعنی بالکل غیر متعلق سوال ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔